وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سامعین کرام، خطبے کا آغاز میں نے سورہ المجادلہ کی آخری آیت سے کیا۔ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ عرض کرنا، بات یہ ہے کہ پچھلا جمعہ میں نے یہ اعلان کیا اور یہی ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے اس کو سمیٹ دیا جائے، مگر اس بارے میں کچھ دانشوروں نے چیزیں پوچھیں کہ ساری بات ہم نے سنی، مگر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر حالات سازگار ہوتے، کوفہ میں پہنچ جاتے اور لوگ ان کا ساتھ دیتے تو وہ کرنا کیا چاہتے تھے، ان کے پیش نظر کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ میں نے ان کی بات جو ہے اس کو مانا کہ واقعی ہر بات تو یہی تھی کام کی جو بیان ہی نہیں ہوئی، باقی ساری چیزیں تو آئیں، مگر امام علیہ السلام کے پیش نظر کیا تھا۔ اگر لوگ ان کا ساتھ دیتے اور کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، ابن زیاد چالاکی سے کوفہ پر قبضہ نہ کر لیتا، اور کوفہ کے لوگ جیسے انہوں نے لکھا تھا وہ قابل اعتماد لوگ تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ وہ بے ایمان تھے، وہ صحابی تھے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ، انہوں نے بلایا تھا، وہ بہت نیک لوگ تھے، اور بعد میں اٹھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی آپ کا بدلہ لینے کے لیے، صالحین اور بالکل اولیاء اللہ تھے وہ لوگ، مگر حالات اس طرح ہو گیا کہ ابن زیاد دھوکے سے آیا، لباس بدل کر امام حسین بن کر شہر میں داخل، قابو پا لیا، کرفیو لگا دیا، لوگ بے بس ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر امام پہنچے وہاں اور لوگ ساتھ دیتے تو پھر کیا کریں، کیا ان کے سامنے رہا، تو اس بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ حالانکہ آج کا خطبہ اصل میں میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس کتاب پر تبصرہ کرنا۔ یہ اتنی ظالمانہ کتاب جماعت الدعوہ نے شائع کی ہے کہ اسلام کو بم سے اڑا دیا ہے، ان کا جہاد سارا غرق اور تباہ ہو گیا، طاغوت کے تعاون سے جہاد، فتویٰ لیا کہ طاغوت اور کفار جو ہے ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا دے، دین کی جڑ کاٹ دیا، جہاد اور کفار کا ساتھ۔ تو اس پر تبصرہ کرنا تھا، ان کے دلائل پر، کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسلام کو آپ سلام کہیں، جنازہ نکال دیں، اس کا اسلام نامی کوئی شے نہیں، طاغوت جس کے خلاف حکم ہے کہ اس کا کفر کرو اور اس کو تباہ کرو، تم اس کا تعاون لیتے ہو، فتوے دیتے ہو، جعلی اور جھوٹے حوالے۔ تو اصل میں یہی تھا، مگر باتیں دو درمیان میں آ گئیں، ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد اور دوسرا 23 مارچ یہ پاکستان کی قرارداد جو پاس ہوئی، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، لوگ اب اس کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کتے کی طرح بھونک رہی ہے کہ دو قومی نظریہ کوئی نہیں تھا، جب ملک بن گیا اب دو قومی نظریہ کیا، ہم ایک ہیں، یہ سرحدیں ختم کرو، ہندو مسلم ایک ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک بہت بڑا فتنہ۔ یہ دینی ذمہ داری ہے کہ میں اس فتنے کا نوٹس لوں، ورنہ ساری محنت، جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس بڑھیا بیوقوف کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سود کاٹا اور پھر ایک ایک دھاگا کر کے سارا توڑ دیا۔ پاکستان حاصل کرنے میں اتنی عورتوں کی عزتیں لوٹیں، بچے نیزوں پر لٹکائے گئے، بوڑھے قتل ہوئے، اور پھر ظالم بھائی بن رہا ہے، اور یہی جو آ رہا ہے اس کا باپ تھا پٹیالہ کا راجہ جس نے اپنی باقاعدہ آرمی کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرایا، عام سکھ نہیں مار سکتے تھے، پٹیالہ کی فوج تھی جو مارتی تھی، اب آ رہے ہیں اور بھائی بن رہے ہیں۔ تو اس بارے میں سوچنا کہ ہم سارے کیے کرائے کو غارت کر دیں، پاکستان کا وجود ختم کر دیں، اور وہی بات جو کانگریس اور اس کے چیلے کہتے تھے کہ تقسیم کی ضرورت نہیں، اس کو درست مان لیں، یہ سیاسی بات نہیں، دین ہے، اور میں اس کے بارے میں ضرور عرض کروں گا، ورنہ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی تو قرآن مجید ختم ہو جائے، بالکل بھائی بن گئے، آپ کافر ہوں گے تو اسلام کہاں؟ ایک ہی دل اللہ نے عطا کیا، دو دل نہیں،
کافر اور مومن کی محبت جو ہے جمع بین ہے، ایسے ہے جیسے رات اور دن کا اکٹھے ہونا، جیسے وہ نہیں نہ ہو سکتے کہ وہاں روشنی بھی اور اندھیرا۔ کافروں کے دوست کی یہ کتاب مجید میرے پاس، اگر اس کو آپ جٹلا دیں تو آپ کی مرضی۔ دہائی دے رہا کہ کافروں سے دوستی کرنے والے خود کافر ہیں۔ ایک ہونے کا سوال پیدا ہوتا، اللہ کے رسول کے دشمن، اس کی مخالفت کرنے والے ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ گلے میں بازو ڈالنے سے، بائیں ڈالنے سے ایک ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو پہلے حضرت امام حسین رضی کا واقعہ، 2-3 حوالے صرف۔ امام چاہتے کیا تھے، ان کے پیش نظر کیا تھا؟ تو پہلے تو ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے امام حسین رضی کو بلایا۔ اب ان کے نام لکھ لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ بلایا تھا ارے غیروں نے، جیسے امام بھی بیوقوف صاحب معاذ اللہ، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ میں رہوں، یہ کیسے آدمی؟ بدنام نہ کرو۔ یہ سب شہید ہوئے، اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ میں ان لوگوں کی شہادت کے واقعات تفصیل سے لکھے۔ کس طرح جانے انہوں نے دی بعد میں بدلہ لینے کے لیے، ان کو بدنام کرتے ہو؟ کوئی غدار نہیں تھا۔ تو خط کیا تھا ان کا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 261 صفحہ، اور یہ جلد 4۔ امام طبری رحمۃ اللہ نے سارا لکھا، لے حسین ابن علی من سلیمان ابن سرد والمسیب بن نجبہ ورفاع بن شداد وحبیب بن مظاہر وشیعتی من المومنین والمسلمین من الکوفہ، سلام علیکم فإنا نحمد إليك اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نام لکھے، اور یہ پہلا نام ہی یاد رکھیں، بس یہی کافی۔ یہاں سے پکڑ لیا کرو، ان کو حیا کرو۔ صحابہ کے آج کو سلیمان بن سرد کون تھا جن کا دفاع کرتے ہوئے اس کے مقابلے پاؤں کی خاک نہیں؟ صحیح بخاری میں اس کی اتنی حدیث، اس کو کہتے ہیں جھوٹا تھا۔ امام حسین کو اس نے بلایا، پھر گیا، شرم کرو۔ تو لکھا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اما بعد فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین، اللہ نے تیرے اس جبار اور دشمن کی کمر توڑ دی۔ امیر معاویہ کی بات کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہ مر گیا، وہ دشمن تھا اور تمہارے ساتھ سختیاں کرتا تھا، عنید تھا۔ الذی انتظار حاضر امہ، بالکل صحیح لکھا کہ کسی امت نے اس کو نہیں چنا، ایک دن بھی اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ امت مجھے چنے۔ پہلے علی خلیفہ ہوا، بغاوت کر دی، صوبے کے گورنر نے جنگ لڑی، دیکھا کہ ہار رہے ہیں، قرآن مجید کھڑے کر دیے، قرآن پر فیصلہ، قرآن پر فیصلہ۔ حضرت علی کہتے رہے قرآن مانتے ہوتے تو یہاں تک نوبت کیوں آتی؟ یہ دھوکہ۔ مگر لوگ سادہ جو تھے وہ آ گئے اس چکر میں کہ قرآن نہیں مانتے۔ 2 سالس مقرر ہوئے، ساری دنیا جانتی ہے کس طرح امیر معاویہ کے سالس نے صریح دھوکہ کیا۔ ابن کثیر فرماتے خدا اور قید، اس سے زیادہ بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے کہ بات کوئی طے کی، مجمع میں آ کر دھوکہ کر دیا کہ علی معذور ہے، معاویہ خلیفہ، بغیر اس کے کہ کبھی امیر معاویہ نے سوچا بھی ہو میں خلیفہ بنوں گا، نہیں، خواہ مخواہ اعلان کر دیا۔ نہ اس کا دعویٰ، وہ خون کا مطالبہ کرتا، امیر المومنین معذور، یہ خلیفہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس امت کا تخت جس نے چھین لیا، خواہ مخواہ، کوئی وہ اہل نہیں تھا، صحابہ مہاجر انصار زندہ تھے، فابتزا امرہ، امت سے اس کی باغ ڈور جیسے زبردستی چھین لی، غاصبانہ بیٹھ گیا، غصب اور چھین لیا اس کو، فیا مال غنیمت بھی لوٹ لیا، زکوٰۃ اور سارا جو مال غنیمت تھا ناجائز کرپشن کے طور پر اپنے چیلوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگ صحابہ سے جا کر پوچھتے کہ دے اس کو زکوٰۃ اب، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ زکوٰۃ تباہ ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا، حضور نے فرمایا تھا ظالم حاکموں کو دے دو، تم بری ہو گئے، بھگتتے پھریں گے یہ لوگ۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وَتَمَّرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، یہ خط ہے جو انہوں نے حضرت حسین رضی کو لکھا کہ امت کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا امیر بن گیا۔ ثم قتل خیارہ، اور پھر اسی پر بس نہیں کی، جو امت کے نیک لوگ اچھے تھے کہ یہ سر اٹھاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ بے گناہ حضرت حجر بن عدی جیسے صحابہ مار دیے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، اور حضرت حجر کیا کر مرے کہ میرے کپڑے نہ اتارنے خون آلود، میں پلس رات پر اس کے سے اسی طرح مروں گا۔ اٹھاؤ صحابہ پر کتابیں، نیکوں کو قتل کیا، وسطب کا شرارہ، اور جو حرامی تھے ان کو زندہ رہنے دیا، زیاد بن ابی ورگے ان کو اپنے بھائی بنا لیا، حکومت میں شریک کر لیا۔ وجعل مال اللہ دولتم بین جبابرتہا، اور سلطنت کا مال جو تھا اللہ کا بیت المال وہ جابروں اور ڈکٹیٹروں میں گھمانا شروع کر دیا۔ غریب محروم اپنے چیلوں کو اغنیاء ہے، فبعدا لہم کما بعد ثمود، وہ اسی طرح دور ہو جس طرح ثمود دور ہو گئے۔ تو کہا انہوں نے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ آئیں شاید اللہ ہمیں آپ پر اکٹھا کر دے اور امت کی پھر کوئی بگڑی بن جائے۔
یہ خط جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا تو آپ نے جواب میں پھر جو لکھا وہ سن لیں، جس میں پتہ چلے کہ اصل مشن کیا تھا، وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ راستے میں لوگ بیٹھ کے ڈر کر حکومت نے جبر کر دیا، الگ بات۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں امام چاہیے، سربراہ مملکت جو اللہ کے دین پر عمل کرے، اور امام نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 262 من حسین ابن علی علی الملائ من المؤمنین والمسلمین، کہ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کو میں لکھ رہا ہوں۔ اما بعد فإن حانع و سعید قادم علیہ بکتبکم، کہ یہ 2 آدمی تمہارے خط لے کر آئے ہیں، وکان آخر من قادم علیہ من رسلکم، پہلے بھی قاصد آیا ہے مگر یہ 2 آخری آدمی حانی اور سعید جو سب سے آخر میں آئے۔ وقد فہمت کل الذی اقتصدتم وذکرتم، جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا وہ میں نے سارا سمجھ لیا۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں بھائی کو بھیج رہا ہوں، اگر اس نے لکھا کہ حالات ایسے ہیں میں آؤں گا، تو وہاں بات کیا جو اصل میں لکھی، بس سارے واقعہ کی جان۔ فرامری مر امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس والذات اللہ والسلام، یہ پاکستان بھی سنے اور پورا عالم اسلام سنے کہ امام کون ہوگا، پریزیڈنٹ کون بنے گا مسلمانوں کا حکمران، نماز کا امام نہیں۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، اب 2 رکعتیں پڑھانے والے رہ گئے، بس یہی امام۔ وہ امام سے کبریٰ بھول ہی گئی کہ پوری دنیا کا سردار، ورلڈ آرڈر کا مالک، پوری دنیا کو کہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اسلامی فوجیں آ رہی ہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں امریکہ پر، مقام وہی ہے جو مسلمان خلیفہ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہا، مگر دین یہی چاہتا، اتنے طاقتور ہو کہ ساری دنیا کو نوٹس دو کہ اپنے علاقوں میں امن سے رہو۔ ہم بدماشی نہیں برداشت کر سکتے، اور نہیں تو ہماری فوجیں آئیں گی پیشگی، ہم اجازت نہیں لیں گے، گھس جائیں گے۔ یہ سارے UN کے معاہدے دھوکہ، آپ جب چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، ہمارے لیے معاہدے نہیں، امن سے رہو، یا سب فرے۔ ایک طاقت ہونی چاہیے ایسی، شہداء الناس، پوری دنیا کی نگرانی کرے کہ کیا ہو رہا دنیا میں، اور کہے کہ آرام سے رہو۔ ہم ملک نہیں چھیننا چاہتے، نہ دین بدلوانا چاہتے ہیں، مگر ظلم نہیں زمین پر برداشت کریں۔ تو امام نے جو لکھا یہ نچوڑ ہے پورے دین کا۔ فلا امری، فرماتے ہیں میں نے بات تمہاری سن لی، واقعی اللہ کی قسم مل امام، حکمران نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا الا العامل بالکتاب، سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، قرآن پر عمل ہو اس کا، والآخذ بالقسط، اور اپنے ہر معاملے میں وہ انصاف پر رہے، ظلم نہ کرے، والدائن بالحق، اور ہر طریقہ اس کا حق کا ہو، والحابس نفس ولا ذات اللہ، اور اپنے آپ کو بھی وہ اللہ کے احکام کا پابند بنا کر رکھے، اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہ نظر آئے۔ والسلام، یہ لکھ لیا کہ میں نے خط پڑھ لیا اور واقعی امام ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کے لیے آپ گئے۔ بعد میں پھر ایسے واقعات آئے تو آپ نے پھر خطبہ دیا، یہ 304 صفحہ پر ہے، جس میں ساری بات، اب وہ لشکر عدو بھی آ گیا تھا، حر ابن یزید ریائی 1000 سپاہی لے کر آ گیا امام کو، اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ ہم واپس بھی نہیں اب جانے دیں گے، ابن زیاد کے پاس جانا پڑے گا۔ اور ابن زیاد کا آپ دیکھ چکے تھے کہ مسلم کو ان لوگوں نے پناہ دی، قسم اٹھائی کہ ہم امان دیتے ہیں، مگر جب گیا وہ سامنے، اس نے کہا محمد ابن اشد میں امان دے کر رہا ہوں، اس نے کہا کون سی امان، کون ہو تم، چپ ہو گیا۔ آپ نے کہا مسلم رضی اللہ عنہ اس بھروسے پر امان دی تھی، کیا حشر ہوا اس قسم اٹھانے کا، اس سے میں شہید نہ ہو جاتا، تم نے کیوں کہا تھا کہ سردار رکھ دو۔ امام جانتے تھے کہ ابن زیاد کے پاس جانے کا مطلب موت، بے وجہ مر جانا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پھر خطبہ دیا، اور یہ حر اور اس کے ساتھی نیک تھے، ان کا امام علیہ السلام کی طرف آ جانا ہی یزیدی حکومت کے خلاف قرار داد عدم اعتماد، 1000 سپاہی کا افسر، ترقی ملتی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ سری ظلم پر تلے ہوئے، وہ امام کے ساتھ آ گیا۔ اس بھائی، بیٹا، غلام، 4 امام کی طرف سے سب سے پہلے حر نے کہا مجھے ہی شہید ہونے دیں۔ تو آپ نے پھر بیضا کے مقام پر خطبہ دیا، جب اس نے واپس لوٹنے سے بھی روک دیا اور آگے جانا بھی بند ہو گیا، تو خطبہ دیا جس میں ساری بات کھولی کہ معاملہ کیا۔ تو فرماتے ہیں ان عقبۃ بن ابی العذار ان الحسین خطب صحابہ و صحاب الحر بالبیضا، وہ دشمن بھی کھڑے تھے، ساتھی بھی، فحمد اللہ وثنا علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال ایھا الناس، پھر کہا لوگو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے، میرے نانا نے فرمایا تھا، مر سلطان جائر مستحل الحرم اللہ، جب تم دیکھو کہ ایسا ظالم حاکم بن گیا مسلمانوں کا جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا، اس کے لیے حلال حرام کچھ نہیں، نہ کہ صلی اللہ، اور اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہوتے وقت کے دین پر چلیں گے اس کو توڑ دیا،
مخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، یا عمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، جس نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا مسلمان نے، نہ زبان سے اعتراض کیا نہ اپنے فعل سے اس کو روکنے کی کوشش کی، چپ رہا، بس ہو رہا ہے، لوگ خاموش رہے، گنگے شیطان۔ تو حضور نے فرمایا جس نے یہ سب کچھ دیکھا، پھر نہ زبان سے اعتراض کیا اس ظالم پر، نہ اپنے فعل سے ہی کوئی مخالفت کی، اٹھا بھی نہیں اس کے خلاف، کان حقا اللہ یدخلہ مدخلہ، تو پھر اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا کہ جہاں اس ظالم کو دوزخ میں ڈالے گا ان دیکھنے والوں کو بھی ڈالے گا، کہ تم تماشا دیکھتے رہے، دین کی مٹی پلید ہوتی رہی اور تم نمازیں پڑھتے رہے صرف حجروں میں۔ الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، سب بیان کر دیا یزیدی حکومت کا کہ ان لوگوں نے شیطان کا حکم ماننا لازم کر لیا، شیطان کے پیچھے چل پڑے، وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کا حکم ماننا انہوں نے چھوڑ دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، زمین میں خرابی مچا دی ہے، وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ، اللہ نے جو قانون بنائے تھے سزاؤں کے وہ سارے معطل کر دیے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیض، اور مال غنیمت کو حلال سمجھ لیا، لوٹ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں میں بانٹ رہے ہیں، وَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالا، اللہ کے حرام کو حلال بنا لیا اور حلال کو حرام کر دیا۔ یہاں فرمایا وَأَنَا حَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اب ساری دنیا سے بڑھ کر جس پر یہ حق عائد ہو گیا کہ لوگ خاموش رہیں تو خاموش رہے، تو رسول اللہ کی گود میں کھیلا، تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو اس کو بدل، اس لیے میں نہیں چپ رہ سکتا۔ نتیجہ جو یہ تقریر فرمائی آپ نے، اور بعد میں پھر دوسری تقریر میں بھی فرمایا، یہ ذی حسن میں جا کر کی کہ لوگو الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، 305 صلاح، لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، حق الماریوں میں بند کر دیا گیا، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتْنَاهَ عَنْهُ، اور برائی کرنے سے کوئی حاکم پرہیز نہیں کرتا، ہر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، دین کی مٹی پلید ہو رہی ہے، لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحَقًّا، یہ ہے دین کی روح جو میرے اور آپ کے اندر سے مٹ گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب کفر ہم پر غالب آتا۔ جب ہم مرنے سے ڈرنے لگے تو موت سے جو ڈر گیا پھر اس کو ہر شے منوائی جا سکتی، جو سارا تھیلی پر رکھ لے اور کہے کہ نہیں مرنا کوئی چیز نہیں، اس سے آدمی ختم نہیں ہوتا، یہاں سے جا کر وہ ایک وسیع دنیا میں پہنچ جاتا، جنت اس کی منتظر ہے، یہ نکل گیا۔ تو امام نے پھر یہ فرمایا لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحَقًّا، اب وقت ہے کہ مومن اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کرے کہ حق پر رہتے ہوئے جان دینی اور اپنے رب سے جا ملنا، یہ موت نہیں، لقاء اللہ کا دیدار ہے۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا شَهَادَةً وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ برما، خلاصہ نکلا ساری تحریک کہ میں موت کو، شہادتی کو افضل موت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو لعنت سمجھتا ہوں، اس جینے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی شہادت کی موت قبول کرے۔ یہ مختصراً میں نے 3-4 حوالے پڑھ دیے کہ امام چاہتے تھے کہ چلو کوفہ میں بھی اگر اللہ کے بندے یہ آ جائیں تو اس میں جیسے ابن زبیر نے مکہ مدینہ نے، یہاں اسلامی حکومت کیا موجود ہے، چھوٹے سے علاقے میں اللہ کے کام پر عمل ہو، مگر وہ وقت نہیں آنے دیا۔ اب دوسری بات، مسلمانوں کا کیا حال ہوا، پاکستان بنانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، یہ میرے پاس ہے، کل سارے پاکستان میں اور یہاں فیصل آباد میں عیسائیوں نے تقسیم کیا، دلیری سے، جرأت سے، 23 مارچ تحریک پاکستان آئیں، نئی صبح کا آغاز کریں، اپنے پیارے وطن کی ترقی کے لیے دعا گو۔ آگے کیا سارا کہ اگر تم چاہتے ہو نجات اور اپنی مشکلوں کا حل تو خداوند یسوع مسیح جو اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا تھا اور اس نے ہمارے لیے جان دی، صلیب پر ایمان لے آؤ، کہتے ہیں سارے آ جاؤ عیسائی ہو جاؤ، اور خداوند یسوع، یہ 3 صفحے اس پر مسلمانوں کا اعلانیہ دعوت کہ چھوڑو دین، کیا ہے تمہارے نبی کے پاس اور تمہارے دین میں، خداوند یسوع مسیح کو مانو جو اللہ کا بیٹا ہے جس کے پاس نجات ہے۔ میں نے خلاصہ اس کا بیان کر دیا۔ اب اسلام کیا کہتا، ہمیں کہتے ہیں کہ UN یہ کہتا، یاد رکھو اسلامی حکومت میں کسی کافر کو تبلیغ کی اور کوئی رسالہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام کو سمجھو ٹھیک ہے ہم بے بس ہیں اب جو چیزیں، مگر دین کو نہ بدلو، اللہ کے بندو، دین جب آئے گا کسی کافر کو ہم ایک کتاب بھی نہیں چھاپنے دیں گے اور نہ ان کو بازاروں میں صلیبیں نکالنے دیں گے، نہ کوئی جلوس نکلے گا، اپنے گرجوں میں اگر چھپ کر عبادت کرنی کر لو، کسی کو حق نہیں ہوگا کہ کفر کا پرچار کرے۔ جو بے ایمان سمجھتے ہیں نا دین جو ہے کوئی چیز نہیں، ان کے لیے یہ ساری آزادیاں دے دو، دین بھائی برباد کرنا، لوگوں کو ارتداد کی دعوت دینا کہ اسلام کو چھوڑ دو کفر میں آ جاؤ،
یہ منشیات سے 1000 درجہ بڑا جرم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ہیروئن پلائے نا، کوئی نہیں، وہ دنیاوی موت ہے۔ آپ اس لوگوں کا دین ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستی ہو جائے؟ اس لیے اگر دین حق ہے اور حکومت اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی بنی ہے تو وہ یہ زہر پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کافر بجائے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے زیر سایہ رہتے ہوئے ایسا ایسا اسلام لائیں، الٹا یہ چھٹی دے دیں کہ وہ پہلے مسلمانوں کو بھی کافر کرے۔ یہ المحلہ میرے پاس 346 صفحہ اور امام نے یہ 7 جلد میں لکھا۔ وَالصَّغَارُ هُوَ يَجْرِي حُكْمُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُظْهِرُ شَيْئًا مِّنْ كُفْرِهِمْ وَلَا مِمَّا يَحْرُمُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا نا سورہ توبہ میں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اس وقت معافی دو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، ہاتھ پر رکھ کر بے بسوں کی طرح اس طرح لے کر جزیہ اور ٹیکس آئیں اور مسلمان حکمران کو پیش کرے وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں، بالکل گٹھیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا برابر کے شہری کفر بکتے ہیں، کافر مسلمان کے برابر، کافر 1000 درجہ گناہ گار ہو، کسی کافر کو اس کے برابر نہ کہو۔ اس خبیث اور کتے نجس کو کہتے ہیں مسلمان کے برابر جس کو اللہ رسول کا دین نصیب ہے؟ نہیں، ذلیل ہو کر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاہدہ جنہوں نے لکھا رہا ویجمع الصغار شروط عمر رضی اللہ عنہ علیہ، کہ حضرت عمر نے جو معاہدہ کیا تھا نا شام میں، فرماتے ہیں اس میں ساری شرطیں آ گئی کہ ان کو کیسے نیچے بنا کر رکھا۔ تو حضرت عمر رضی کا یہ 344 اور 347 پر، مگر اب دوستیاں ہو رہی، کہتے نہیں یہ رواداری، اور رواداری کیا، ہم اس رواداری میں اپنا دین تباہ کر لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ان لوگوں کو کوئی اجازت نہیں، شرط علیہم فی اللہ یحدث مدینۃ ولا ما حول دیرا ولا کنیسۃ ولا کلیۃ ولا صامۃ راہب، کوئی مسلمان علاقے میں نیا گرجا نہیں بنا سکتا، اور بالکل انہیں اجازت نہیں کہ درویشوں کی خانقاہیں بنائے۔ یہ کافر ہے، ان کو زندہ رہنا ان کے لیے چھوڑا، یہ بھی رہتے ان کے ساتھ، ورنہ خدا کے باغیوں کو اڑا دیا جاتا۔ یہ بھی اس نے گنجائش نکالی کہ زبردستی اسلام دل میں نہیں جا سکتا، ورنہ زبردستی میں کوئی ڈر نہیں تھا، یہ کوئی جرم نہیں تھا کہ ہم زبردستی انہیں کلمہ پڑھاتے، مگر وہ ہو نہیں سکتا، کلمہ زبان سے پڑھ دیں گے اندر سے کافر رہیں، اس لیے اللہ نے روک دیا کہ وہ نہیں آتے، ورنہ یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ خدا کے باغیوں سے منوایا جاتا کہ خدا ہے اور اس کا رسول ہے، کیوں نہیں مانتے؟ مگر چونکہ اس زبر سے فائدہ نہیں، اس لیے رہتے۔ تو فرمایا جینے دیا جو تمہیں، یہ بھی اچھا ایک نرم سلوک ہے۔ تم چاہتے ہو کہ نئے گرجے بنا کر اور دین میں تباہی مچاؤ، کوئی گرجا نہیں تم بنا سکتے، کوئی درویش کی خانقاہ نہیں بنا سکتے۔ وَلَا يُجَدِّدُ مَا خَرَبَ مِنْهَا، اور جو پرانے ہو جائیں گے نا، گر جائیں گے، اس کی تجدید نہیں تم کر سکتے، نیا بھی بنا، جتنا ہو سکے ان کو برباد کرنا، یہ کفر کے گھر جو ہیں ختم کرنا۔ کو جا کے ٹی وی پر موقع دیتے ہیں، وہ دسمبر کے دن آتے ہیں، وہ خدا نے یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں، مسلمانوں کی حکومت کے خدا کا بیٹا تھا اور آیا شرم سے ڈوب مارنے کی جا۔ پاکستان اس لیے لیا تھا، اسلام کا کرا یا کفر کا گڑھ ہے یہ؟ ہم محمد رسول اللہ کے غلام، اللہ کی کتاب کے محافظ۔ جو اس کے خلاف بکتا ہے وہ اپنے گھر میں جو زندہ چھوڑتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ نرمی ہے، ورنہ خدا کے باغی زندہ چھوڑنے کے قابل نہیں۔ کوئی حکومت اپنے باغیوں کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہے؟ اگر خدا اس کائنات کا مالک ہے تو اس کے باغی جو نے زندہ رہنے کا حق نہیں، صرف رہت کہ اسلام دل میں نہیں گھس سکتا، چلو جینے دو، مگر اس زہر کو پھیلائیں، تبلیغ کریں، ادارے قائم کریں، سوال نہیں پیدا۔ یہ 2 صفحے کیا ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ولا یظہر شرکن، مسلمان حکومت میں شرک کا کوئی مظاہرہ نہیں کر سکتے، سلیبیں اٹھائی ہوئی ہیں، پھر رہے ہیں کہ اس کی پوجا کرو۔ آپ ایک بت ہے جو کلیاں بازاروں میں پھروا رہے ہیں، بت مٹانے کے لیے اسلام آیا اور آپ کہتے ہیں لیے پھرو اس کو۔ پھر آگے بھی فرمایا کہ ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اگر مسلمان ہو نا موجود، اسلام اور کافر میں فرق سمجھ لیجیے، بھائی بھائی نہ بنتے پھریں، مسلمان بیٹھا ہوا، کافر کو کھڑے رہنے کا حکم، کھڑے رہو خبیث، تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا، تم اللہ رسول کے باغی ہو۔ وَيَقُومُ لَهُم مِّن مَّجَالِسِهِمْ إِذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِّن لِبَاسِهِمْ، اور کسی چیز میں مسلمانوں کے ساتھ لباس میں نقل نہیں کریں گے۔ یہ آپ بہت سے عیسائی ہیں، نام پڑھے نا، عورتوں کے مردوں کی مسلمانوں والے رکھ رہے دھوکے کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، یعنی بشپ بنے وہ سارے تاکہ مسلمان چکر میں آ جائیں، مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کفر جو ہے نا پھیلائیں۔ ولا یبیع الخمور، میں چھوڑتا جاتا ہوں کہ نہ شراب ہی بیچ سکتے ہیں۔ ولا یظہر صلیبا ولا شیئا من کتب من شیئا من طرق المسلمین، نہ صلیب اور نہ اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کو مسلمانوں کی گلیاں بازاروں میں نہیں لا سکتے۔ ولا یجاور المسلمون امینہ بموتہ، کوئی مر جائے ان کا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کریں۔ ولا یضربون ناقوسا الا ضربا خفیفا،
اور گھنٹہ بھی بچائیں گے بہت ہلکی آواز سے، گردے میں رہے گھنٹے کی آواز سن نہیں سکتے۔ پہلے سمجھو کہ کفر کتنی خطرناک بات ہے، اگر یہ سمجھو کہ نہیں کوئی بات نہیں کافر، پھر دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان زندگی ہے اور کفر موت، اس لیے کافر قرآن کہتا مرے ہوئے، یہ چلتے پھرتے مرے ہوئے کافر بے دین، اور جن کو یہ کافر کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے جو دین کہتا ہے کہ من بدل دین فقتلوہ، مسلمانوں میں سے اگر کسی نے دین بدلا، یہ جاری نہیں کرتے سزا اس کی موت، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسلام کے بعد تو لوٹ گیا، اب صرف کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ دیں قتل۔ اسلام نہ لاتا، اگر لایا تو اب نکلنے نہیں دیں گے، یہ کوئی ایسا نہیں کمرہ کی ادھر سے داخل ہو نکل جاؤ، مرتد کی سزا قتل۔ اسلام نہیں برداشت کرتا کہ مسلمان شہری بنے اور پھر بغاوت کر دے، اجازت۔ تو جب ایک طرف ہم کہتے ہیں مرتد قتل ہوگا تو دوسری طرف اجازت دیں عیسائی وغیرہ لوگوں کو مرتد کرتے ہیں، کیسی بے جوڑ بات ہے۔ یا اجازت دیں کہ مرتد ہوتے تو ہوتے رہے، اور اگر کہتے ہیں مرتد نہیں ہونے دینا، قتل کر دینا، تو تبلیغ کی اجازت کیسے دے سکیں؟ کفر، کوئی اجازت نہیں تبلیغ کی، بھائی بھائی نہیں بن سکتے۔ توبہ 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 کرو اس سے۔ دو قومی نظریہ میں مانتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے سیاست کے طور پر اختیار کیا، ورنہ وہ کانگریسی سے پکے اور ساری عمر زور لگاتے رہے کہ ملک ایک ہی رہے، صرف ہندوؤں کو منواتے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ حقوق دے دو، تحفظ دے دو، وہ نہیں مانے۔ آخر میں نہرو رپورٹ نے سارا پول کھول دیا، قائد اعظم ان سے مایوس ہو گئے، چھوڑ دیا، پھر ادھر آ گئے کہ علیحدہ ملک۔ انہوں نے یہ اس لیے کہ ہندو نہیں مانے، مگر میں دین کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کا مطالبہ نہ ہوتا میں اور آپ سب کافر ہوتے۔ دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ مسلمان اور کافر ایک جگہ رہیں اور اپنی حکومت نہ بنائیں۔ سن لو مسئلہ، ہمارے لیے پاکستان کا مطالبہ کوئی چال نہیں کہ حقوق مانگتے تھے ہم صرف، یہ دین کہتا کہ اپنی تمہاری آزاد حکومت ہونی چاہیے، آزاد ہوگی تو وہاں شریعت دلا سکو، کافر چلانے دیں گے اپنے ملک میں۔ اس لیے خطہ عربی کا حصول توحید کا تقاضا، لا الہ الا اللہ ہی نہیں پورا ہوتا اگر مسلمانوں کا اپنا ملک ہوتا۔ آپ کیسے کہیں گے کہ سوائے اللہ کے کوئی حاکم نہیں؟ حکومت تو برطانیہ کی ہوگی، اور ایک انگریز کافر نے اپنا سفر نامہ لکھا، وہ بھیس بدل کر حاجی بن کر گیا، اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا طنز کے طور، سچا کہتا میں جب سنتا تھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت والملک لا، کہ بادشاہی تیری ہے تیرے کو، میں ہنستا تھا۔ بادشاہی تو ہندوستان میں ملکہ وکٹوریہ کی، تم غلام ہو، جو حکم دیتے تمہارا قرآن اندر بند رہتا، اس پر چلنا پڑتا، کیا بکتے ہو کہ بادشاہی سچ کہتا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں بادشاہی الگ، کہاں ہے بادشاہی الگ؟ ساری زمین پر کفر نے غلبہ پیدا کر لیا، بے شک وہ مسلمان حکمران دوسرے سب نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے مطالبہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں، نہ یہ دو نظریہ مٹ سکتا ہے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو سمجھا، اگر قرآن کو سمجھتے ہو، ایک گھر میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک ماں کے پیٹ سے، ایک نے اسلام قبول کر لیا ایک نے نہیں، وہ دو قوم ہیں، یہ اس کی وراثت نہیں پا سکتا۔ ان میں سے ایک بھائی مرے گا، دوسرے کو اس کی جائیداد نہیں ملے گی، رشتہ ہی کوئی نہیں رہا، بیٹی نہیں ایک دوسرے کو دے سکتے کیونکہ یہ دو الگ راستے۔ اس قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو کہ کافر اور مسلم ایک ہیں، لکیریں مٹا دو، ایک بھائی مٹا دو، جو صرف کرسیوں کے لیے لڑتے تھے، رب بھی چاہتے ہیں چلو 4 کرسیاں ود ادھر سے زیادہ مل جائیں، ان کا تو دین مذہب کوئی نہیں۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ رہا اور باقی مسلمان ممالک بھی آزاد نہ رہے تو دین پر کبھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہیں کرتے تو چلو بدقسمتی ہے، موقع تو ہے نا، کبھی ہمیں عقل آ جائے ہم آزاد ہے چلا سکتے۔ اگر غلبہ کفار کا ہوگا کہاں اسلام چلے گا؟ اس لیے یہ کوئی نہ سیاسی بات ہے نہ کوئی دین کا مطالبہ ہے، اور اس بارے میں سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو کتابیں لکھی، یہ ناشکری کریں لوگ، بے شک مسلم لیگ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہندوؤں سے الگ کیوں، سیٹوں کا مسئلہ نہ انگریز کو سمجھ میں آتا، کیا کہتا یار اتنی قومیں پہلے بھی رہتی، ایک ملک میں رہو، سیٹیں لے لینا۔ نہیں، مولانا نے لکھا کہ نہ یہ تو توحید کا معاملہ۔ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں جو کتاب لکھی، جس کو آج تک دیوبندیوں نے معاف نہیں کی، کہ شیخ الحدیث کا رد مولانا مودودی نے لکھا، اور مولانا نے بھی باتیں میں کہا اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں ایک بچہ ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ شیخ الحدیث ہیں مدینہ میں، مگر کیا کروں، کفر پھیل رہا کہ کافر اور مسلم ایک قوم ہے اور قومیں وطن سے بنتی ہیں، کوئی بات ہے کرنے کی؟ وطن ایک ہی تھا مکہ، مگر ابو لہب اور محمد رسول اللہ پھر ایک قوم نہیں ہے، وہ چچا تھا نہیں بھائی۔ اخدا قومیت مسلم کشود از وطنا قائمہ ہجرت نمود، کہتا ہے ہجرت سمجھی تم نے، مکے سے زیادہ کوئی پیاری جگہ تھی، اللہ کا گھر تھا، مگر جب ٹائی پڑ گئی کہ یا دین بچاؤ یا مکہ رکھو، حضور نے فرمایا مکہ چھوڑ دینا، دین نہیں چھوڑ۔ اس لیے وہ مسئلہ قومیت اللہ کے لیے پڑھیں، اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشم کے 2 حصے مولانا کے پہلے ہر بندہ پڑھے۔
ان دنوں میں اللہ کے لیے اس کو لے کر پھیلا دو، ورنہ یہ بیڑا غرق ہو رہا۔ پاکستان کے وجود کی نفی کر رہے ہیں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں، دیواریں برن لگے، اور دیواریں برن کیا، وہ دونوں عیسائی تھے، دنیاوی لڑائی سے انہوں نے تقسیم کر لی۔ ہمارا معاملہ وہ ہے نہیں، ہم کافر اور مومن ہیں، ہم دونوں میں اتنا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ ہم کس طرح ہمیں تم ایک کرتے۔ اب میں نے یہ آیت جو پڑھی سورہ المجادلہ، سن لے اللہ کا کیا تھا، بھائی بننے والے کافر ہو چکے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ اللہ کو اور قیامت کو ماننے والے ہوں پھر دوستیاں ان سے کریں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ اللہ رسول کے مخالف ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب کہتے ہیں، تم ان سے دوستیاں کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ سادہ اور بیوقوف کہتے ہیں اجمیر شریف گئے جی وہاں ہندو بھی آتے ہیں، مگر بیوقوف اور نادانوں، اجمیر شریف والے کا جو اصل مرشد تھا محمد رسول اللہ، اس کے دشمن ہیں۔ وہ کتے اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں بیوقوف بنائیں، مسلمانوں کو احمق بنائیں کہ ہم تمہارے بزرگوں کا احترام کریں۔ بزرگوں کا احترام کرنا تھا بزرگوں کے بزرگ کا کرتے، پہلے اس پر ایمان لاتے، اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ کذاب تھا، کوئی نبی نہیں تھا جھوٹا، اور خبیث ہو کلمہ گو ہو کر تم ان سے دوستیاں کرتے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہوگا کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ رسول کے دشمن۔ تم اپنے باپ کے قاتل سے دشمنی کرتے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے سے تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر وہ ہے؟ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ۔ اب یہ چار فکریں سن لو کہ ان سے بڑھ کر کوئی قریبی رشتہ ہے، اور ان کی محبت نس میں رچی ہوتی ہے، انسان فطری طور پر ان کی محبت میں غرق ہوتا۔ فرمایا بے شک وہ باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ، یہ سب سے قریبی، فرمایا بے شک یہی ہو نا، مگر تم نے دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے مخالف، اب ان سے محبت کرو گے تو ایمان نہیں ہوگا، تم پھر نہ اللہ کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے۔ یہ دوستی اسی لیے نبھ رہی ہے کہ تم کفر میں چلے گا، ورنہ کافر کی اور مومن کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا جو یہ کریں گے یہ بازی کھیل جائیں گے۔ کام مشکل ہے کہ باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، آسان نہیں یہ بات۔ ان کی محبت تو آدمی کے روئیں میں ہوتی ہے، مگر فرماتا جو کر دیں گے اللہ کے لیے کہ نہیں، یہ اللہ رسول کے دشمن، تعلق ختم۔ تو کیا ہوگا پھر؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو اس امتحان میں پورے اتریں گے، میں نے اعلان کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی میں نے ایمان لکھ دیا، ان کے دل پر نقش ہو گیا ایمان، پکے مومن وہ وایدہم بروح منہ۔ اور اگر وہ دیکھیں گے کہ اب مشکلات ہوں گی، قبیلہ چھوٹ گیا، بایا کیا بنے گا، وایدہم بروح منہ، اللہ اپنے فیض خاص سے ان کی مدد فرمائے گا، کسر نکال دے گا۔ لوگوں نے مکہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، مدینہ نہیں دے دیا، پھر وہاں رہائش بھی ملی، رزق بھی ملا، بھائیوں سے بڑھ کر بھائی انصار مل گئے۔ فرمایا کسریں نکل جائیں گی، کر دو، چھری پھیر دو باپ بیٹوں ساروں کو، اگر یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ دنیا کوئی نہیں، اس کے مفاد کیا سوچتے ہو کہ تجارت ہوگی، بسیں جائیں گی، یہ ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، دھوکے ہیں سارے، ہاں۔ مگر ہوگا کہ اللہ پاک جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں گے۔ آگے بھی ایک دنیا، وہاں اللہ نے باغوں میں داخل کر، ایک جنت نہیں، جنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 جنت ہے وہاں، ایک یہاں ہے، آسمان کے فاصلے کے برابر دوسری ہے، اتنا فاصلہ بھی، یعنی ہم 14 منزلیں دیکھتے ہیں نا کسی بینک کی، ہو اتنی سٹوری، فرمایا 100 منزل، اور فاصلہ اتنا جتنا آسمان سے زمین تک کا۔ لوگ اپنے اپنے عملوں کے مطابق وہاں ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، سب کو ملے گا، جو جی چاہے گا ملے گا۔ اور سب سے آخری جنت ہوگی پھر جنت الفردوس، وہاں چوٹی کے لوگ۔ تو فرمایا اللہ کا عرش اوپر ہوگا، تخت خداوندی، اور فردوس کی چھت ہوگی، ساری دنیا نیچے ہی ہوگی، جنت فردوس میں چلے کے بعد وہ چھت جو ہے نا اس کا نام ہے الوسیلہ۔ الوسیلہ اس مقام کا نام اللہ نے رکھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف ایک شخص کو ملے گا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں، مگر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے اذان کے بعد دعا کیا کرو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ مانگا کرو کہ آت محمد الوسیلہ، اے اللہ وہ وسیلہ، وہ مقام ہمارے نبی کو دے تو میں پھر تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں کہ ساری دنیا نیچے ہے، نبی ولی اوپر اللہ، اور پھر بات وہ بن گئی جو پڑھتے ہیں لوگ قصہ مختصر کرنے کے لیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ، یعنی مظاہرہ ہی ہو جائے گا کہ اب سب نیچے ہیں، آپ سب سے اوپر ہیں، اوپر صرف اللہ۔ تو فرماتا اللہ پاک، اور یہ جو بھائیوں بہنوں سب کو جواب دے دیں گے کہ یہ خدا کے دین کے دشمن ہیں، ہماری کوئی دوستی۔
میں پھر انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، کبھی خشک سالی نہیں آئے گی، درخت سوکھیں گے نہیں، خالدین فیہا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہاں مر جائیں تو پھر مزہ کرکرا ہو جائے یا نکال دیے جائیں، نہیں، خالدین فیہا، ان باغوں میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انعام اللہ بتا رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں، سب کے لیے فرما رہا ہے، جو یہ کر دیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ کیوں اللہ کیوں راضی ہو جائے گا؟ بھائی جو مطالبے میرے تھے، جو میں چاہتا تھا کہ یہ کام کر کے دکھاؤ، تم نے کر دیا، شاباش، میں خوش ہو گیا کہ تم نے میری مرضی کے کام دنیا میں کر لیے سارے۔ خوش ہونا نہیں، سرٹیفکیٹ دیجیے، میں خوش ہو گیا۔ تو یہ کیوں خوش ہو جائیں گے؟ پھر اللہ تو خوش ہو گیا کہ کام سارے کر دیے اس کی مرضی کے۔ اب بندے کیوں خوش ہوں گے؟ بندوں کو یہ بتایا کہ باغ ہیں، نہریں ہیں، محلات ہیں، مگر جب وہاں جائیں گے تو جیسے ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یہاں ہمیں صرف نام ملے، ہم سنتے ہیں باغ ہے، محل، یہی ذہن میں آتے ہیں کہ یہ محل بنے، نہیں، جب وہاں جائیں گے فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے، آپ دیکھیں گے نہ وہاں یہ محل ہوں گے، نہ یہ دودھ ہوگا، نہ یہ کیلے ہوں گے، وہ چیزیں ہی اور ہیں، مگر اس کا بیان اللہ کیسے کرے، ہماری ڈکشنری میں لفظ نہیں۔ وہاں جائیں گے تو پھر خوش آ جائیں گے، او ہمارے اندازے، ہمارے قیاس اور گمان سے تو بہت زیادہ مل گیا، نحال ہو۔ فرمایا اللہ خوش ہو جائے گا کہ میری منشا کے مطابق کام کریں، یہ خوش ہو جائیں گے کہ جتنے وعدوں سے ہم سمجھتے تھے یہ تو اس اندازے سے بہت زیادہ مل گیا۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت صرف یہی ہے۔ باقی جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی جماعت ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں، دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ صرف اللہ کی پارٹی فلاح پائے گی اور کامیاب ہوگی، باقی تباہ ہو جائیں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جلا دیے جائیں گے گندے دانے، مومن جیتیں گے۔ ایک آیت اور پڑھ لوں تاکہ یہ جو نا دو قومی نظریے کو ختم کر لیں، شروع سے آخر تک پڑھیں۔ یہ بھائی کوئی سیاسی بات نہیں کہ ملک بن گیا ختم ہو گیا، یہ کلمے کی تقسیم ہے کہ جو مانتا ہے وہ ایک قوم ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر دوسری قوم۔ رشتے نہیں ہو سکتے، وراثت نہیں مل سکتی، کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ میرا فوت ہوتا وہ معاذ اللہ کافر ہوتا، میں مسلم ہوتا، لا یتوارث اہل ملتیں، دو ملتیں بن گئی، اب تم سے وراثت نہیں رہ سکتے۔ ہاں میں مروں میرا باپ نہیں حصہ پا سکتا۔ اتنی تقسیم اللہ کا دین کہتا، تم مٹانا چاہتے ہو کہ کافر مسلمان ایک ہو جائے۔ یہ دوسری آیت ہے سورہ الممتحنہ، اس میں اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان سارے رشتہ داروں کو، یہ کوئی نیا مطالبہ؟ قد کانت، پہلے سے یہ مثال تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تمہارا باپ ابراہیم عراق میں پیدا ہوا تھا، وہاں باپ آدر تھا، اس کی قوم اور برادری تھی، اس کا حکمران تھا نمرود۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا نمونہ تمہیں یاد نہیں رہا؟ یہ مکے والوں کو کوئی بھولا ہوا نہیں تھا، وہ فخر یہی کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ساری داستان یاد تھی کہ وہاں آگ میں پھر کیوں تمہارا باپ پڑا، کیوں ابراہیم نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ ابا جی سلام، بس میں جا رہا ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے اس کا حوالہ دیا کہ تم دوستیاں پالتے ہو، تمہیں دو قومی نظریہ قرآن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، کافر اور مسلم کو ایک کرنا چاہتے ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے مثال چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو للکار کر کہہ دیا، یہ دو قومی نظریہ، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، آج سے تم ہماری برادری کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، براء منکم، تم سے بھی قطع تعلق، اور اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ان پر بھی ہم پھٹکار دیتے، لعنت ہے ان معبودوں پر، ہم نہیں مانتے۔ اور آگے آ گیا پھر بالکل دو قومی نظر، کفرنا بکم، ہم نے تمہارے مذہب کا انکار کر دیا، ہمارے راستے جدے ہو گئے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور جفیاں ڈالو کافروں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کا آغاز ہو گیا، اب کرنے کے بعد دشمنی پیدا ہوگی کہ ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے دلوں میں تمہارے خلاف بغضاء ہے۔ دونوں میں فرق کیا؟ بغض دل سے تعلق رکھتا ہے، حب کے خلاف، کہ محبت نہیں دشمنی، اور عداوت دوستی کے خلاف ہے کہ دوست ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے، فرمایا نہیں، ہم سے نہ توقع رکھنا، ہم تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کرتے، اور صرف ذمہ جو ہیں ہماری ریت بن جائیں، ہمارے متحد ہوں، وہ بھوکا مرتا تو ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ ہماری سپرداری میں، ورنہ حربی کافر جن سے ہماری جنگ مر رہا، جیسے ہم خنزیر کو مرنے دیتے مرنے دیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا دشمن میرے، تم انسان سمجھتے ہیں کتوں کو، یہ اللہ کو نہیں مانتے اور تم اس کو پیار کرتے ہو۔
تو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے کہا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کا آغاز ہو گیا، ابدا، کبھی، جب تک یہ کلمہ مرتے دم تک صلح نہیں ہو سکتی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، صلح کی صرف ایک شکل ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے، کلمہ پڑھ جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری تمہاری دشمنی بغض اور عداوت کبھی ساتھ نہیں ہوگی۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا سب ٹھیک، توحید کا مطالبہ یہی تھا کہ اللہ کو مانتا تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دوست نہیں، اگر حکومت کا وفادار ہے حکومت کے باغیوں سے پیار نہیں ہو سکتا، یا اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننا چھوڑ یا ان کے دشمنوں میں جا کے مل جا۔ ایک بات کہا ابراہیم علیہ السلام کی نہیں، اس کی پیروی نہیں کرنی، وہ سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا کہ کی وہ بھی اس نے نیک نہیں کی، بری بات نہیں، اللہ نے تعریف کی ہے کہ ابراہیم چونکہ بہت نرم دل تھا، باپ کو چھوڑتے وقت اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی، اس نے بچپن میں مجھے پالا تھا، پیارا باپ تھا، اور سورہ مریم میں جب پڑھتے ہیں نا 4 آیتیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا بڑے ادب سے، بالکل جیسے منت اور طلع کہ یا ابت ہے، یا میرے ابا جی، میرے ابا، گستاخی نہیں کی، مانا نہیں، کہنے لگا نکل جا میری آنکھوں کے سامنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب نکلے پھر دل پر پتھر رکھ کر باپ کو چھوڑا، تو پھر یہ کہہ دیا کہ ابا جی اچھا میں جا رہا ہوں مگر میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں، تو میرا باپ ہے، میں اللہ سے مانگتا رہوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، تو جنتی ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا کرتا رہا، مگر جب فلما تبین له اللہ وتب للہ، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ جب تک وہ زندہ تھا تیری امید ٹھیک تھی، تو آس رکھتا تھا کلمہ پڑھ جائے، وہ ابراہیم وہاں عراق میں کافر مر گیا، اب دعا نہ کرنا، وہ میرا دشمن رہا۔ تو اللہ فرماتا تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دل پر پتھر رکھ لیا، پھر اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا، کوئی دعا نہیں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کو روتے ہو، دوستیاں کرتے ہو، جن کی پٹیالہ کی فوج نے لاکھوں مسلمان مارے سے مرنے سے کہ باپ نے سکھ ملٹری بھیج کر مسلمانوں کو ہلاک کرایا، پیٹ چاک کیے عورتوں کے، اب بھی کئی ہزار عورتیں وہیں ان کے گھروں میں، بچے جہاں نہیں بیچارے، تم دوستیاں کرتے ہو۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ نیک نیتی سے کیا، باپ تھا غمخاری سے اس نے کہہ دیا مگر تم یہ کام نہ کرنا کہ مشرکوں کے لیے دعا کرو، وما املک لک من اللہ من شیء، یہ ہے بھائی اللہ کے سامنے بے بسی کہ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعا بھی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں مگر صاف کہتے ہیں ہم لوگ خدا کی خدائی بانٹتے رہیں کہ ولیوں اور اولیوں کو نبیوں کو دے دیں، نہیں نہیں، خدائی خدا کے ہاتھ میں، وہی پیدا کرنے والا چلا رہا ہے، نبی پیارے ہیں، دعائیں ہیں، سفارشیں، مگر وہ سفارش ہی ہے نا، مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا رد کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ابا جی دعا کروں گا، تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا زور ہے کہ وہ منوارے گا، قرآن کو پڑھا کرے تو ہی سمجھ آئے کہ ماشاء اللہ کے بغیر چارہ نہیں، بھائی اللہ تو چاہے گا، فرمایا وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچانے کے لیے ابا جی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں کہ میں چھڑا لوں، منت کروں گا، دعائیں کروں گا۔ اور بعد میں جو دعا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھیوں، یہ ان دنوں آپ نوٹ کر لیں، پابندی لگ چکی ہے نا کہ دعائے قنوت نازلہ نہ پڑھو، فوج کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے ہمیں بے بس کر دیا کہ ظالموں کے مقابلے میں دعا بھی نہ کرو، چلو اپنی اتحیات میں پڑھ، سجدوں میں پڑھ، قنوت وتر پڑھے اس وقت کوئی سپاہی نہیں سنیں گے، ان کو ظالموں کو کریں، آپ اللہ سے کہیں، بہت اونچی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے ساتھیوں کی، ہر بچہ اور ہر جوان یاد کرے، جب اتنا بڑا کام کیا، باپ کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، بستے گھر جو تھے چھوڑے، جیل بھگتی، بعد میں نمرود میں آگ میں ڈالا، چل پڑے، 3 آدمیوں کا قافلہ صرف، ابراہیم علیہ السلام ہے، بھتیجا لوط ہے، ایک بیوی سارا، بڑے ملک میں سے کوئی نہیں چلا، 3 مسافر چل پڑے، اور کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ تو اس وقت جو دعا کی، یہ سب لوگوں کو ہر وقت کرنی چاہیے، ہر مشکل کا حل ہے، ربنا علیک توکلنا، اللہ ہم نے یہ قدم اٹھا دیا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بازی نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، خدا جانے دوسرے ملکوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو، ربنا علیک توکلنا، یہ سہارا ہے مومن کا، جس کی وجہ سے یہ جرأت کرتا ہے کہ ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، سارا کام اپنے تیرے حوالے کر دیا، اب تو بہتر جانتا کہ ہمارے ساتھ کیسے کرنا ہے، ہم نے سارا کام جو سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، تھوڑے بہت کا حساب جانتا ہے تو، ہم نے تیرے سپرد اپنا کام کر دیا۔
یہ مومن کا ایمان ہے، کلمہ طیبہ ربنا علیک توکلنا۔ ہم جو بائی کاٹ کر کے چل پڑے اور ان سے دشمنی منہ لے لی، ہمارا بھروسہ تجھی پر، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ وَإِلَيْكَ نَبْنَا، اور ہمارے دلوں کا دھیان بھی ہر وقت تیری طرف ہے۔ انابت لکل عبد منیب، اللہ کہتا جنت میں کون جائیں گے؟ میں اب قلب منیب دیکھوں گا کہ ان کے دل کی سوئی گھوم کر آتی تھی میری طرف، یہ نہیں اگر ادھر ادھر بھاگے پھرتے درباروں میں چلو فلاں حکمران کو راضی کرو، یہ تدبیریں کر لو، تو یہ منیب نہیں۔ منیب کون ہے؟ جدھر کو مرضی سوئی کو گھماؤ مقناطیس کی طرح گھوم کر اللہ کی طرف آتے۔ فرمایا انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ نَبْنَا، اور ہر وقت ہماری توجہ اور دھیان تیری طرف ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم یہ ساری مشکلیں کیوں سہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں ہے کہ ہار جائیں گے، یہ ہو جائے گا، جیلوں میں چلے جائیں گے، پنجروں میں بند ہو جائیں گے۔ الیک المصیر، ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے لوٹ کر ایک دن تیرے پاس جانا۔ ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ مشکلیں کوئی نہیں، یہ سب سہ جائیں گے ہم۔ یہ 4 دن کی بات ہے، آخر میں ابدی کامیابی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اب تو رب یہ کرنا کہ ان ظالموں کو اتنا موقع نہ دے دینا کہ یہ ہمیں آگ پر لٹا کر تپائے۔ آزمائش کی بھی حد ہوتی ہے، ہم کمزور بندے، ان کافروں کو یہ موقع نہ دے کہ ہم کو یہ نشانہ بنا دے اور ہر وقت بھونتے رہیں۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں آگ پر بھوننا معمولی بات نہیں، آزمائش نہیں سرتا، آزمائش تو اس کی ایک شاخ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ گوشت کو اگر بھونے سیخوں پر چڑھایا ہوتا ہے اور کباب بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ گوشت آگ پر بھونا جا رہا۔ فرمایا اللہ ایسا نہ کر دینا کہ یہ ظالم ہمیں بھونتے رہیں۔ وغفر لنا ربنا، پیغمبر اور اس کے ساتھی مانتے ہیں کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی مشکل آئی اور وہ حل نہ ہو سکی، ہمارا گناہ ہوگا، توبہ پاک ہوتے ہوئے وغفر لنا ربنا، ہم سے اگر کچھ قصور ہو رہے ہیں تو اللہ معاف کر دینا، ان کی وجہ سے ان کافروں کو نہ ہم پر سوار کرنا۔ انک انت العزیز الحکیم، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کعبہ بنتے وقت بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی آخر ہے، اور میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جب دعا ختم کریں انک انت العزیز الحکیم کیا کریں۔ عزیز اور حکیم سے مجھے قرآن میں بڑھ کر کوئی اللہ کا اسم نہیں ملا۔ کیا ہے عزیز؟ کہ ہر لحاظ سے اتنا پاورفل کہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہ ہو، جس سے کوئی کام ہو سکے کوئی نہ ہو سکے، وہ عزیز نہیں ہو سکتا۔ عزیز ایسا ہے، اتنا غالب ہے کہ اس کے لیے ناممکن اور مشکل کوئی بات نہیں، جو چاہے کرے۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی خطرہ کہ اب جو چاہے کرنے والا جو وہ بے لگام ہو جاتا، اتل کلنان ہو جاتا، کوئی پتہ نہیں نیک کو دوزخ میں ڈال دے، بدکار کو جنت میں لے جائے، جیسے کئی احمق ایسا ہی کہتے ہیں کہ ایسی بے اصولی ہوگی۔ فرمایا نہیں، تو غالب ہے مگر ساتھ کیا ہے؟ الحکیم، دانا ہے، کبھی غلط نہیں کرتا، جو سزا کے لائق ہے صرف اس کو سزا دے گا، جو بخشے جانے کے لائق بخشا جائے گا۔ حکیم نے حفاظت کر دی، بدر کا آ گیا، جیسے حکیم دوائی پلاتے ہیں نا ہمیں، تو ساتھ بدر کا تجویز کرتے ہیں کہ اس سے گرمی ہو جائے گی، اس سے خشکی، یہ ساتھ یہ بھی کھاتے رہے، اس کو بدر کا کہتے ہیں نا عربی میں۔ تو اللہ نے جو حکیم بتایا نا کہ نبی ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ تو جو چاہے کر دے، کون پکڑ سکتا تیرا ہاتھ، مگر ساتھ ہی ہمیں پورا یقین اور علم ہے کہ تو غلط کبھی نہیں کرے گا، تیری ہر مشیت ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوگا، اصول کے تحت ٹھیک اور درست۔ تو یہ 2 دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی اس قابل ہیں کہ ہر معاملے میں آدمی ان کو اپنے لیے حرص بنا لے، یہ شیلٹر سمجھیں آپ، کلانشوف سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں دین و دنیا کو حفاظت فرمائے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کہی، اور اگر میرے دوست سن رہے ہیں تو وہ تلاش کریں، مودودی صاحب کی وہ کتابیں ان دنوں میں پھیلائیں، کیونکہ مسلم لیگ کے پلے کچھ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے پھر مولانا کی کتابیں خرید کر اس وقت بیچیں کہ دین کی روشنی میں ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا یار جھگڑا ہے گاندھی اور کجنا کا، یہ تو کلمہ طیبہ کی لڑائی ہے کہ کافر کے ساتھ مسلمان ایک ملک میں نہیں رہ سکتے، اس کو آزاد سلطنت چاہیے جہاں وہ اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کر سے، ورنہ وہ غلام ہی ہوگا۔ اور اب تو ہم آزادی کے بعد بھی غلام ہی ہیں کہ ہمیں پھر بھی دین نہیں نصیب ہوا، وہ گورے کافر چلے گئے، بعد میں کالی چمڑیوں والے بیٹھ گئے، مگر دین وہی رہا، ظالم نظام رہا۔ تو اللہ کا دین جو ہے نا پاکستان کے بارے میں جو کچھ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، ایک شخص مر گیا، آئی جی ہو کر مرا، غریبی سے بیچارہ اٹھا اور بہت ترقی تک گیا۔ نیم شین صاحب نے اپنی بیٹی اس کو دے دی، بڑا نیک سلوک کیا۔ وہ مالی کا بیٹا تھا چودھری سردار احمد آئی جی، اس نے بہت کتابیں لکھی۔ 2 شخص ان کو نہیں نہ پڑھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پاکستان کی سمجھ آئے گی۔ اس کے روئیں میں اسلام اور پاکستان تھا۔ جو اس کی کتابیں ہیں نا، متاع فقیر ہے، اور اسی طرح ٹیڑھی راہوں کا سیدھا مسافر نواز شریف پر لکھی ہے، 7 راج سارے صدروں کی اندر کے بیت۔ اس نے کہا میں سب جانتا ہوں کہ کیا حرام زدیاں ہوتی ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا،
اور ایک کتاب تازہ اس نے لکھی، قائد اعظم محمد علی جناح اس صدی کا سب سے بڑا انسان۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم میں اور کوئی خامیاں ہوں تو ہزار خامیاں، مگر وہ سچا آدمی تھا، ارادے کا پختہ تھا، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا۔ یہ انگریز ہندو سب کافر مان گئے کہ ایسے اٹل حوصلے والا بندہ نہیں دیکھا۔ ہزار جتن کیے، رشوتیں دی، وزیر اعظم بنانے کے لیے گاندھی نے کہا کہ ملک ایک رہنے دے وزیر اعظم، اس نے کہا یار یہ سودا، میں اتنے کروڑ مسلمانوں کو ذبح کر دوں، تم بے ایمان ان کو پھر غلام بنائے رکھو۔ تو یہ ان کی کتابیں بھی آپ لوگوں کو خریدنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ دنیاوی بات ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روز خان کا میں اخبار نہیں پڑھا جاتا آدھا دین تباہ ہو گیا۔ اخبار پڑھو، پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا، مسلمانوں کے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے، تباہی کے سمے تم حجروں میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کتابیں پڑھا کریں، مجھ کو سیاسی وغیرہ کوئی نہ کہے۔ دین اگر سیاست سے الگ ہو جائے وہ دین ہی نہیں، کوئی دین نہیں۔ دین وہی ہے جو نظر رکھے کہ دنیا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے یا بغاوت ہو رہی ہے، کیا نتائج رکھیں۔ تو چودھری سردار احمد کی کتابیں میں پڑھنے کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ جب آدمی شروع کر دیتا چھوڑتا نہیں۔ اتنے ایمان کے ساتھ اور پاکستان کی محبت سے اس نے لکھی ہے نا، اور یہ جتنے ہیں نا فوجی حکمران دوسرے سب کو اس نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ کیا ہے ان کے ارادے۔ تو یہ سازش سمجھیں، پاکستان کی حفاظت کریں، دعائیں کریں اللہ سے کہ اللہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور ذرا اشارہ کر دوں، کئی مرتبہ میں نے کیا کہ یہ جو مدرسہ ہے مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، امدادیہ، اور ان کے جو سرپرست ہیں تقی عثمانی صاحب، ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا گروہ تھا، دیوبند چھوڑ گیا کیونکہ وہ کانگریس کا گڑھ بن چکا تھا۔ ان لوگوں نے دینی نقطہ نظر سے کتابیں لکھی مسلم لیگ کی حمایت کے لیے۔ اب بھی یہ ملک میں کوئی فتنہ نہیں پیدا کرتے، شیعہ سنیوں بریلی وہابی نہیں، یہ ان فتنوں میں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گمراہ، ہم ملک نہیں برباد کرنا چاہتے، اتنی محنت تو چلیے۔ مگر جو مولانا حسین احمد کا گروہ ہے، کیا نام بتاؤں، مولانا فضل الرحمان سمیت سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہاں سے اسد مدنی آتا، ان کو یہ لائن دے کر جاتا، یہ سپاہی صاحب اور دوسرے سارے فتنے شیعہ سنی یہیں تھے۔ یہ صرف ایک پردہ کہ ملک برباد کرو، نہ مسجدوں کو امن سے رہنے دیتے ہیں، نہ ملک کو خوشی رہنے دینا چاہتے ہیں۔ اور ابھی ایک شخص نے بتایا کہ وہ ہمارے افریقہ گئے اور وہاں تانے کے طور پر اس نے کہا اسد مدنی کہ پاکستان کا ایک حافظ قرآن لڑکا تھا جو عیسائی ہو گیا۔ پاکستان کی مذمت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہے۔ بھائی پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے؟ انڈیا میں لوگ مرتد نہیں ہوتے، مکے مدینے میں کافر نہیں ہوا، یہ پاکستان بیچارے کا گناہ۔ تو یہ حوالہ دے رہا کہ پاکستان کا ایک آدمی عیسائی ہو گیا، وہ اندر بغض ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہمارے شیخ العزیز ٹھیک کہتے تھے، یہ اکھنڈ چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت ہو جائے، اور ہمارے بیوقوف نادان بھی کچھ ایسے ہیں جو نادانی سے کوشش کر رہے ہیں کہ کافر مسلم ایک ہو جائے۔ قرآن سے درست دو حوالے میں نے دیے ہیں، مجادلہ اور وہ ممتحن، ان کے علاوہ قرآن بھرا ہوا۔ اب اگلے خطبے میں انشاءاللہ آئے گا کہ طاغوت سے تعاون۔ اللہ کہتا کافروں سے دوستی کی تو انہی میں سے ہو جاؤ، کافر شمار ہو گئے، توبہ کرو، ایسے جہادوں کی باتیں نہ کرو جو کافروں کے ساتھ ملا کر دیا جائے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے آج پاکستان کے لیے تہ دل سے میرے روح سے دعا نکلتی کہ اس خطے کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، یہ واقعی اسلام کے لیے لیا گیا۔ اور اب تو وہ باتیں افسانہ ہوتی جا رہی ہیں کہ میں نے پڑھا کہ یہ مجیب الرحمان شامی نے کہا مدینہ منورہ میں ایک دن بتیاں بجھا دی گئی مسجد نبی کی۔ تو ایک بوڑھے نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہاں تو ساری رات جلتی تھی حضور کے روضہ پر، کیوں بتیاں بجھا دی گئی؟ کہا اسرائیل کی طرف سے حملے کا پتہ چلا ہے اس لیے یہ لائٹیں آف کر دی گئی۔ تو اس نے کہا یار کہہ دو ان سے کہ بتیاں روضہ رسول کی جلا دیں، کیونکہ جب تک اس خطہ عرض پر پاکستان کی فوج موجود ہے کوئی روضہ رسول کی طرف بری نظر سے نہیں۔ بھائی دیکھتے تو ہم پاکستان کو اس نظر سے کہ اس کی فوج، اس کے لوگ اللہ کے رسول کے سپاہی بن جائیں اور پوری مسلمان دنیا کو سہارا ہو کہ ہمارا ایک بھائی تو ہے جو وقت پر مدد کے لیے آئے۔ اور اگر اس کو بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ عورت والی بات ہوگی جو اللہ کہتا ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جس نے محنت سے سود کاتا اور پھر ایک ایک دھاگا کر کے توڑ دیا۔ ہم وہ بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ عقل دے ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ہمیں بھی یہ سمجھ دے کہ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں۔ یہ سارے دانشور جو آتے ہیں کہ نہیں ہندو مسلم ایک قوم ہے، بے ایمان غدار منافق ہیں۔ مسلمان اور کافر کی دوستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ جب تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کا اعلان ہو چکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ یہ عیسائی کا پڑھ لینا بانٹا انہوں نے سارے شہر میں، کہا عیسائی ہو جاؤ، صلیب اٹھا لو،
خدا مند یسوع مسیح کو مانو وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کفر ہے پاکستان میں، اسلام کو چلانے نہیں دیتے، یہ ملا اعظم ہے، یہ کافر پھیلاتے رہے سارا کچھ۔ بسم اللہ۔ کیا کروں بھائی شریف، مسائل تو ہوتے ہیں بہت، وقت ہوتا ہے تھوڑا۔ الحمدللہ۔ محترم مولانا صاحب، لوگ کرکٹ کا میچ دیکھنے یا انڈیا سیر کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ گناہ گار ہیں؟ جواب سے مطلع فرمائیں۔ شیخ شفیق صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست۔ شفیق صاحب اپنے ساتھی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کو بھی اللہ دوسرے مریضوں کو بھی شفا دے۔ یہ کرکٹ کے میچ دیکھنا دوسرے، یہ تو سارے بانے۔ اول تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کرکٹ اور یہ دوسری کھیل ہے، یہ کون سی کھیل ہے؟ وقت برباد کرنے کے لیے ان لوگوں نے، کیونکہ زندگی کو تفریح سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، بس ضائع کرو۔ زندگی میرے بھائی گزارنے کی بات نہیں کہ وقت نہیں گزرتا، ہم اس لیے شطرنج کھیلتے ہیں۔ زندگی گزارنے کی چیز، وہ تو گزر رہی ہے تیزی سے۔ ایک ایک لمحہ اس قابل ہے موتی کہ اس سے آپ کام لیں، کوئی دنیا کا لیں، دین کا لیں، وہ عیاشی کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں جو کھیلوں کی اجازت دی ہے نا فقہائے سے، وہ بھی وہ ہیں جو جہاد کے لیے تیار کریں کہ ایسی کھیلیں آپ کھیلیں، تیرنا سیکھیں، گھوڑے دوڑانا سیکھیں، دوسری جس سے طاقت، یہ عیاشی بس ادھر گیند پھینکو، تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ کجا کے انڈیا کے ساتھ دوستی اور یارانے گانٹتے ہیں۔ اچھا یہ کیا، تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب سے شرکت کی اپیل، 15 روزہ انشاءاللہ مسجد میں شروع ہوگا۔ مندرجہ ذیل کتابیں: مشکلات کیوں، انبیاء کا طریقہ دعا، اللہ کے ہاں حرام، بندوں کے ہاں حلال۔ معنی کیا اس کا کہ جو کام رب نے حرام کیے تھے وہ سارے ہم نے جائز کر لیے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، توجہ دلائی کہ اللہ کیا کہتا ہے، مسلمانوں کیا کرے۔ غم ہو تو ایسا مانا محفوظ قاری فکر اللہ صاحب سے حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلان کر دیں حضرت امام حسین اور یزید معاویہ کے 5 سال کے خطبے، ان کو 2 سیریز میں ریکارڈ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امامت کے خطبے، ان کی بھی سیریز تیار ہے، بہت کم قیمت پر اتنا زیادہ ڈیٹا مل سکتا ہے۔ حکیم امجد اسلام صاحب سے آپ لے سکتے ہیں یہ سارا۔ ہاں امامت کا کیا تھا، وہ شوشہ۔ اب ان کا کہنا کہ وہ جو امامت ہوئی ہے، اخبار میں آپ نے دیکھا نا، وہ آگے بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے مرد اور عورتیں ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ آیا کہ جو سلمان رشدی مرتد ہے، جس نے توہین کی رسول کریم علیہ السلام کی، جس کے قتل کا فتویٰ، اس کی بہن نے اس کو کہا کہ تم یہ شوشہ چھوڑو۔ یہ اس کے کہنے پر اس نے یہ نہ حرام دزی کی کہ وہ امام بن گئی، پیچھے مرد کھڑے۔ اب دیکھیں جس اسلام میں مرد بھی امامت کرائے تو عورتیں جو ہیں مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، پیچھے کھڑی ہو، برابر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اور اگر ایسی کوئی قیامت آ جائے کہ صفیں پہلے بندی تھیں، بعد میں کچھ مرد آئے اور ان کو عورتوں کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا، ان مردوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ بے شک امام مرد ہے مگر اب نہیں ہوگا، تمہارے آگے عورت آ گئی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا کالا وہ کاٹنے والا بہت ہوتا ہے، اور اس طرح ہی فرمایا یہ گدھا اور عورت بالغ سامنے سے گزر جائے نماز باطل ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کا دین یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قطع کر دیتا ہے بالغ عورت کا گزرنا، گدھے کا گزرنا اور کالے کتے کا گزرنا۔ آپ اس کو امامت کے لیے آگے کر، جو مرد کے پیچھے بھی مردوں کی صف میں نہیں کھڑی ہوتی پیچھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام جب نماز کا سلام کہتے تھے تو حکم تھا کہ کوئی مرد اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اسی طرح منہ ادھر کرو جب تک یہ اٹھ کر اپنے گھروں میں نہ پہنچ جائیں، چلی جائیں گی۔ پھر اس دین کو یہ ہضم کرانا چاہتے کہ ایک ہی صف میں مرد کھڑے ہیں، ایک ہی عورتیں، یہ دین کی بربادی کے شوش۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ عورتوں کی امامت کر سکتی، عورتیں اکٹھی ہو جائیں کسی گھر میں، وہ نماز پڑھا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ پڑھاتی تھیں، اور وہاں بھی یہ پابندی لگائی گئی کہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، صف میں درمیان میں کھڑی ہو جا کے آگے بڑھ کر اور مردوں کی طرح۔ اور خطبہ جمعہ جو 1400 سال گزر گیا رسول اللہ کے حضرت، کبھی کسی عورت نے خطبہ جمعہ نہیں دیا، نہ خطبہ عید دیا، عورتیں مردوں کے ساتھ یہ پڑھتی۔ تو دین سے یہ استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی غیرت ختم ہو جائے، چوکے لگاتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے اور اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی اعلان ہے بھائی، مدثر صاحب میں اپنے دار ارکم کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے 31 مارچ سے 3 اپریل تک
یہ 4 دن ہے پروگرام، آرٹ کونسل ہال، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد، بعد نماز مغرب تا 10 بجے رات۔ طلباء و طالبات، ملازمین اور کاروباری حضرات کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا سنہری موقع، اس کا نام رکھا سیرت کلاس۔ تو یہ میٹرک پاس لوگ جو ہیں یا اس سے زیادہ وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، فارم بھی ہے پر کر کے دے دیں، اور یہ 21 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک کلاسیں ہوں گی۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے بلایا، وہاں لیکچر دیں گے۔ سیرت رسول ہی وہ روشنی کا منار ہے جو نظروں سے اوجھل ہو جائے تو گھپن دے رہا، اگر رسول سامنے نہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کچھ وہ نماز جس میں حضور کی محبت نہیں، کوئی دین نہیں، نہ اس کو دین کہا جا سکتا۔ دین نام ہی اس کا ہے، رمز قرآن روح ایمان جانے کی، ہست حب رحمت اللہ۔ سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں نکالیں، حضور کی محبت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، پہلے کہہ چکا، حضور کے دشمن ہمارے دوست بن جائیں، یہ قیامت سے بڑا حادثہ کہ اللہ کے رسول کے باغی ہمارے دوست، خدا بچائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کشاید پر بفکر آشیانہ، کیسی مثال دی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشیانے کی طرف جانے کی، اور مومن کا اصل آشیانہ مکہ اور مدینہ ہی ہے۔ کتنے ترستے ہیں کہ وہاں موت آ جائے، حضور کے روضہ کے سائے میں دفن ہو جائیں۔ جو